قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین کرام، پچھلے درس میں حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو تھی اس کے تعلق سے کلام کیا گیا. حدیث کے چند حصے باقی رہ گئے تھے، ان کی تفصیل اور اس سے متعلقہ مسائل کو بیان کرنا رہ گیا تھا. اس درس میں انشاءاللہ اسے مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد دیگر احادیث کو بھی انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا وضو کے تعلق سے، تو آپ نے فرمایا اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کرو. اور اس بات کا معنی ہوتا ہے کہ اچھی طریقے سے کسی چیز کی تکمیل کی جائے، اس کی ادائیگی کی جائے. اب یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس بات کا مکمل طور سے کرنے کا، تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک اسباغ واجب اور دوسرا اسباغ مستحب. اسباغ واجب کسے کہیں گے؟ جس کے بغیر آپ کا وضو پورا نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا دھلنا آپ کے اوپر واجب ہے، جن کا مسح کرنا آپ کے اوپر واجب ہے. مثال کے طور پہ آپ نے وضو شروع کیا، ایک بار اپنی ہتھیلیوں کو دھلا یا کم از کم آپ نے چہرے سے شروع کیا، تو سارے اعضائے وضو کو آپ نے ایک ایک بار دھل لیا تو آپ کا وضو مکمل ہو گیا. یعنی جو آپ کے اوپر واجب تھا اس واجب کو آپ نے ادا کر دیا. یہ اسباغ واجب کہلاتا ہے. دوسرا اسباغ ہے اسباغ مستحب، یعنی جن اعضاء کو آپ نے ایک بار دھلا تھا، جن کا دھلنا ضروری تھا، ان ضروری اعضاء کے بعد آپ مزید اس کے اندر جو سنت وارد ہے ان سنت کو پورا کریں. جیسے مثال کے طور پہ آپ ہتھیلیوں کو پہلے دھلیں اور ہر اعضائے وضو کو آپ 3 بار دھلیں. تو یہ سنت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر اس کی تکمیل بھی آپ کرتے ہیں تو گویا آپ نے اعلیٰ درجہ کا وضو بنایا، اسباغ واجب کو بھی ادا کیا اور اسباغ مستحب کو بھی ادا کیا. تو یہاں پہ کیا مراد ہے حدیث کے اندر؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ واجب کا حکم دیا تھا یا اسباغ مستحب کا حکم دیا تھا؟ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ اسباغ واجب کے لیے تھا، جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر میں آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ آیت کریمہ کے اندر حکم دیا گیا ہے. جن اعضاء کا ذکر آیت کریمہ میں ہے یہ واجب ہے، اور اسے اگر کوئی ادا کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس فرمان کے اندر داخل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص سے اس کے ساتھ مزید کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی فضیلت بڑھ جائے گی. تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ آیت کریمہ کے اندر ساری چیزوں کا بیان گزر چکا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے وہ اسباغ مستحب کی جانب رہنمائی کی ہے، اور یہی زیادہ صحیح نظر آتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں بتلایا کہ آپ چہرہ دھلیں، ہاتھوں کو دھلیں، سر کا مسح کریں، پیروں کو دھلیں، بلکہ آپ نے کہا کہ آپ
وضو کو مکمل کرے، یعنی اچھی طریقے سے کرے۔ اور اسی کی فضیلت ایک دوسری حدیث کے اندر بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بیان کیجیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کی حالت میں وضو کو مکمل کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے اور سردیوں کا موسم ہوگا تو ایک بار دھلنا آپ کے اوپر واجب ہے، تو یہ واجب چیز بھی ہے، لیکن آپ اسے سردیوں میں کوشش کے باوجود، یعنی پریشانی کے باوجود، سردیوں کے باوجود، پانی ٹھنڈ ہونے کے باوجود آپ اسے 3 بار دھلیں گے تو یہ چیز آپ کے نفس پہ گرا ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں نفس پہ گرا ہوتی ہیں اس کی ادائیگی اگر کی جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آگے فرماتے ہیں وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی جانب زیادہ قدم سے پہنچنا، یعنی آپ اگر مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا راستہ اختیار کریں کہ آپ کے قدم زیادہ چلیں، مسافت بڑھ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کریں۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، رباط کہتے ہیں سرحد پہ دشمن کے مقابلے کے لیے سرحد کی حفاظت کرنا، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ان اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط سے تعبیر کیا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو کتنا اونچا گردانا ہے۔ جو چیز آپ کے اوپر واجب ہے اس کے اندر فضیلت نہیں ہوتی ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کی فضیلت کب بڑھتی ہے کسی بھی چیز کی؟ جب آپ اس میں نوافل ادا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ فرض نماز ادا کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو آپ نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اس لیے کہ فرض تو آپ کو ادا کرنا ہے اور اس فرض کی ادائیگی پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ فرض سے اونچا ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص مثال کے طور پہ سنن رواتب کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے مقام، اس کی فضیلت اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو فضیلت واجب کے علاوہ مستحب چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی کی جو فضیلت ہے کسی چیز کی، وہ واجب کے ساتھ ساتھ مستحب سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں بھی واجب کے ساتھ ساتھ مستحب سے وہ فضیلت حاصل ہوگی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ حدیث کے اندر تھا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے درمیان تخلیل کریں۔ تخلیل واجب ہے یا مستحب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ انگلیوں کے درمیان خلال کریں، تخلیل کریں۔ مالکیہ کے نزدیک واجب ہے، لیکن ان کے یہاں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاتھوں اور پیروں دونوں کی انگلیوں میں واجب ہے، بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں میں مستحب ہے، پیروں کی انگلیوں میں واجب ہے، اور دونوں میں فرق جو ہے بہت ہی لطیف فرق ہے۔ علماء کرام جب اختلاف کرتے ہیں کسی مسئلے میں تو یوں ہی اختلاف نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہے یہ گویا ایک عضو کی طرح ہے، جس طریقے سے آپ کا ہاتھ ہے، چہرہ ہے، ناک ہے، یہ عضو کی طرح ہے، بالکل الگ ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیے بالکل الگ ہے، تو یہ ایک عضو کی طرح ہے، اس لیے اگر اس میں خلال نہ کیا جائے، اگر نہ کیا جائے تو پانی پہنچ جائے گا۔ لیکن پیروں کی انگلیاں آپس میں پیوست ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، تو پیروں کی انگلیوں میں پانی کا پہنچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ہاتھ کی انگلیوں کا۔ اسی لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں میں تخلیل کرنا، خلال کرنا یہ مستحب ہے، لیکن پیروں کی انگلیوں میں واجب ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ کی سنت کو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تخلیل واجب نہیں، خلال کرنا
انگلیوں کے درمیان، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان ہو یا پیروں کی انگلیوں کے درمیان ہو، تخلیل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور خاص طور سے اس صورت میں جب پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اگر پانی انگلیوں کے درمیان نہیں پہنچتا ہے تو تمام علماء کرام کے نزدیک تخلیل واجب ہے، اس لیے کہ پانی کا پہنچانا آپ کے اوپر ضروری ہے۔ تو اگر آپ کی انگلیوں کے درمیان پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں تخلیل مستحب ہے، خلال کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں تخلیل واجب ہے۔ علماء کرام کا یا جمہور کا یہ قول اس لیے ہے کہ بعض افراد کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور بعض کی انگلیاں بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی حد اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بغیر تخلیل کے پانی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پانی اوپر سے گزر جائے گا، نیچے سے ہی پانی مل جائے گا، لیکن انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچے گا۔ تو ایسے افراد جن کی انگلیاں، پیر کی انگلیاں بالخصوص ایسی ہوں جو بالکل جڑی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان پانی کا پہنچنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں یا اسے شک ہو کہ پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے تو خلال کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ مستحب کیوں ہے جبکہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں، جمہور علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیروں کو، ہاتھوں کو دھلنے کا حکم دیا، اور دھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ دھلنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ تو اگر پانی پہنچ جاتا ہے تو قرآنی آیات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ پورا ہو گیا، اس سے زیادہ کرنا مستحب ہوگا۔ تو قرآن کے مطابق آپ نے اپنے اعضاء کو دھل لیا، ہاتھوں کو دھل لیا، پیروں کو دھل لیا، یعنی پانی انگلیوں کے درمیان پہنچ گیا تو گویا آپ نے قرآنی حکم کی ادائیگی کر دی۔ اب اس سے زائد جو بھی کریں گے وہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر عمل کو ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر تخلیل نہیں کرتے تھے، کہ ہر وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیل کیا، ہر وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے درمیان خلال کیا ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل پیچھے جو احادیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن زید کی، ان ساری روایتوں کے اندر تخلیل کا ذکر نہیں ہے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے وضو کی کیفیت کو بیان کیا۔ تو اگر تخلیل واجب ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو میں خلال کرتے تو اس صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اور بیان کرنے کے بعد ان سے روایت کرنے والے اسے نقل کرتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو میں خلال نہیں کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب ہے۔ اسی کو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان خلال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت مستورد بن شداد کی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو اپنے پیر کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے خلال کرتے تھے۔ تو یہ روایت کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اس روایت پہ کلام ہے۔ اس روایت پہ کلام ہونے کے باوجود علماء کرام نے کہا کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اس لیے کہ دوسرے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو نقل کیا اور اس کے اندر خلال کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں راجح ہے کہ اگر پانی کا پہنچنا ممکن ہے یا آپ کو یقین ہے کہ پانی میرے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان پہنچ چکا ہے اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان پانی پہنچ چکا ہے، اس حصے تک پہنچ گیا ہے، تو ایسی صورت میں خلال کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شبہ ہے، شک ہے کہ ہو سکتا ہے پہنچاؤ یا ہو سکتا ہے نہیں پہنچا، تو شبہ کی بنیاد پہ آپ نے وضو کی تکمیل کریں گے، اور اس صورت میں آپ کے اوپر خلال کرنا واجب ہوگا۔ حدیث کے اندر کہا گیا تھا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں
تو ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کام نہ لیجیے، اور اگر روزے کی صورت میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کام لیجیے۔ ابھی یہاں پہ جو حکم دیا گیا ہے، کیا یہ حکم واجب ہے؟ یعنی پاک مبالغہ کرنا، ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کرنا، یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے یا مستحب؟ اکثر علماء کرام کا یہی قول ہے کہ مبالغے کا جو ذکر حدیث کے اندر ہے یہ واجب نہیں ہے، اور اس کے واجب نہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات کو مستثنیٰ کیا ہے۔ اگر کوئی چیز واجب ہوتی تو ایسی صورت میں اس حالت کو مستثنیٰ نہیں کیا جاتا، خاص کر وہ حالت جس میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی ناک کے ذریعے سے حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ خراب ہو جائے۔ یہ ایک شک والی چیز ہے، اور شک کی بنیاد پہ کسی بھی واجب کو ترک نہیں کیا جاتا، کسی بھی شک اور شبہے کی بنیاد پہ کسی واجب کو ترک نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مبالغے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم واجب نہیں ہے، اور غیر روزہ دار کے لیے وہ حکم مستحب ہے۔ روزہ دار کا حکم الگ ہے، روزہ دار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنیٰ کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو ایسی صورت میں وہ مبالغہ سے کام نہ لگے، یعنی ناک میں آپ کو پانی ڈالنا ہی ہے، چاہے آپ روزے سے ہوں روزے سے نہ ہو، لیکن کھینچنا، زور سے کھینچنا، یہ روزے دار کے لیے منع ہے، اس لیے کہ اگر وہ کھینچتا ہے تو ایسی صورت میں پانی اس کے ناک کے ذریعے سے حلق تک پہنچے گا، اور حلق کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور یہ وہ چیز ہے جس سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس کے اندر ایک دوسری دلیل بھی ہے، اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مبالغے سے منع کیا ہے، روزے دار کو صرف مبالغے سے منع کیا ہے، ناک میں پانی کھینچنے سے منع نہیں کیا۔ دوسری احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ناک میں پانی کھینچا جائے اور پھر ناک کو صاف کیا جائے، تو وہاں پہ جو حکم موجود ہے وہ حکم تبدیل نہیں ہوا اس حدیث کی وجہ سے۔ دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک ناک میں پانی ڈالنا، تو ناک میں پانی کھینچنا یہ واجب ہے، ناک میں پانی بہت زیادہ یا بہت زور سے کھینچنا یہ روزے دار کے علاوہ دوسرے افراد کے لیے مستحب ہے۔ تو دونوں مسئلوں کو الگ الگ لیا جائے گا، دونوں مسئلوں کو الگ الگ کیا جائے گا، اور دونوں کے درمیان جمع نہیں کیا جائے گا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ناک میں پانی کھینچنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، ناک میں پانی کھینچنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مبالغہ کرنا نہیں۔ بلکہ پہلا مسئلہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ناک میں پانی کھینچنا یہ واجب ہے جمہور علماء کے نزدیک، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ناک میں پانی ڈالنا، اسی طریقے سے کلی کرنا، یہ دونوں کی دونوں واجب نہیں ہے، جبکہ جمہور علماء کرام کا، اکثر علماء کرام کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ناک میں پانی کھینچنا اور کلی کرنا یہ دونوں کی دونوں واجب ہیں، دونوں کی دونوں واجب ہیں۔ اب دونوں کے واجب ہونے کی جو دلیل ہے وہ پیچھے حدیث میں گزر چکی ہے۔ حدیث میں کہا گیا تھا اذا توضأت فمضمض، کہ جب تم وضو بناؤ تو کلی کرو، تو یہ کلی کی دلیل ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا وبالغ فی الاستنشاق، کہ ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ سے کام لو۔ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ناک میں پانی کھینچا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جمہور کا جو موقف ہے اور وہ کہ واجب ہے وہ راجح ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے بلکہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں کی دونوں مستحب ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا اور کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، تو اس کا وضو صحیح ہوگا۔ علماء کرام کا جو اختلاف ہوتا ہے، اختلاف میں ہمیشہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے۔ جیسے جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ واجب ہے، اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے چھوڑ کر وضو بنایا اور پھر نماز پڑھی تو اس کے بعد اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ جمہور علماء کرام کے موقف کے مطابق اور ان کی دلیلیں موجود ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مستحب ہے
ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں کی دونوں مستحب ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس کا وضو بھی صحیح ہوگا، اس کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ اپنے چہروں کو دھل لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھلنے کا حکم دیا، کلی کرنے کا حکم نہیں دیا، ناک میں پانی ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ چیز سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ کا جو فرمان ہے وہ سب کے سب استحباب پہ معمول کیا جائے گا، وجوب پہ معمول نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسری دلیل بھی ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں اشر من الفطرہ کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر ذکر کیا گیا کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ 2 چیزیں 10 میں شامل ہیں۔ کہتے ہیں فطرت کہتے ہیں سنت کو، فطرت کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ فطرت یہاں پہ فطرت سے مراد سنت ہے، یعنی 10 چیزیں سنت ہیں۔ اور جو احادیث پیش کی آپ لوگوں نے وہ ساری کی ساری احادیث یہ استحباب پہ محمول کی جائے گی، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری احادیث آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ یہ ان کا موقف ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ دونوں کی دونوں مستحب ہے۔ اس مسئلے میں ایک تیسرا قول بھی ہے، اور وہ یہ کہ ناک میں پانی کھینچنا یہ واجب ہے اور کلی کرنا یہ سنت ہے۔ یہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء کرام کا موقف ہے، اور یہی امام احمد سے مروی ایک روایت کے اندر بھی ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے کہ ناک میں پانی کھینچنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہے اور آپ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ تو جو چیز فعل سے بھی ثابت ہو، فرمان سے بھی ثابت ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ واجب ہے، آپ نے حکم بھی دیا اور آپ نے خود کیا بھی، اس لیے یہ واجب ہے۔ جہاں تک کلی کا معاملہ ہے تو یہ افراد کہتے ہیں، یعنی ان کی یہ دلیل ہے کہ کلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل سے ثابت ہے، آپ کے حکم سے ثابت نہیں ہے۔ اب اگر آپ آتے ہیں سارے لوگوں کی دلیلوں کو جمع کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں کہ کلی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت نہیں ہے، تو شاید ان تک وہ احادیث نہیں پہنچی جس میں کلی کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا توضأت فمضمض کہ جب آپ وضو کریں تو کلی کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کیا، یہ بھی منقول ہے۔ تو اگر سارے اقوال کو جمع کرنے کے بعد آپ نظر ڈالتے ہیں تو جو راجح قول نظر آتا ہے دلیلوں کی روشنی میں وہ یہ کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں کی دونوں واجب ہیں، دونوں کی دونوں واجب ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم ساری احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاص طور سے وہ احادیث جو آپ کے وضو کی کیفیت کو بیان کر رہی ہے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی یا ناک میں پانی ڈالنے کو چھوڑ کر وضو بنایا ہو۔ ہر حدیث میں ہم یہ ہی پائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور آپ نے ناک میں پانی ڈالا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو جب انجام دیتے ہیں تو اگر اس کا حکم قرآن مجید کے اندر وارد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ بیان کے طور پہ ہوتا ہے، وضاحت کے طور پہ۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کی جانب قرآن کو نازل کیا تاکہ جو نازل کردہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیجیے۔ اور اصول فقہ کا قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو بیان کیا جاتا ہے اس کا حکم وہی ہوگا جو اصل کا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر جو کہا گیا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہ اپنے چہروں کو دھل لو، تو چہروں کو دھلنے کی کیا کیفیت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا، آپ نے کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھلا۔ منہ اور ناک یہ چہرے کا حصہ ہے، منہ اور ناک یہ دونوں کی دونوں چہرے کا حصہ ہے۔ اب اس کے دھلنے کی جو کیفیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلا دی۔ تو گویا آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کے ذریعے سے کر دی ہے،
اب جس طریقے سے تفسیر کی گئی ہے اسی طریقے سے ہم وضو بنائیں گے۔ واجب کی تفسیر واجب ہوتی ہے، سنت کی تفسیر سنت ہوتی ہے، جائز کی تفسیر جائز ہوتی ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کی تفسیر کی ہے تو واجب کی تفسیر واجب ہوگی۔ گویا چہرے دھلنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی وضاحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ واجب کی وضاحت کی ہے۔ تو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ دونوں کی دونوں واجب ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واجب نہیں ہوتی، اگر یہ چیز ہم واجب نہیں کہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ کا معمول رہا ہو اور آپ نے کبھی چھوڑا بھی نہ ہو اور اس کا حکم بھی دیا ہو تو اسے وجوب پہ محمول کرتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو کبھی کیا ہو کبھی چھوڑ دیا ہو، جیسا کہ پیچھے خلال کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، آپ نے کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پگڑی پہ مسح کیا اور کبھی سر پہ مسح کیا، تو پگڑی پہ مسح یہ معمول نہیں تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو معمول نہیں ہوتی ہیں، معمول سے خارج چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر معمول سے خارج چیزیں آپ نے اس میں مخالفت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز واجب ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی قسم کی کوئی مخالفت نہیں۔ آپ کا جو معمول تھا وہ یہ کہ آپ ہمیشہ کلی کرتے تھے، ہمیشہ ناک میں پانی ڈالتے تھے، اور کبھی بھی ایک بار بھی یہ چیز منقول نہیں ہے کہ آپ نے کلی چھوڑی ہو یا پھر ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دیا ہو۔ اگر کبھی چھوڑتے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ جہاں تک ان افراد کا تعلق ہے جو مستحب قرار دیتے ہیں، انہوں نے دلیل دی تھی کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اور اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطرت سے مراد یہاں پہ سنت ہے، یہ نبی کا فرمان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ فطرت سے مراد یہاں پہ سنت ہے۔ تو اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں ختنہ کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ختنہ کرانا واجب ہے۔ تو وہاں پہ فطرت سے مراد فطرت نہیں ہے، وہاں پہ فطرت سے مراد فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں ہیں جو سنت کونیہ یا سنت انبیاء کے مطابق ہیں، تو اسے فطرت کہا جاتا ہے، یعنی انسانی فطرت جس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یا انبیاء کرام کی جو سنت رہی ہے جو سارے انبیاء کرام کو شامل رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سارے انبیاء کرام کے درمیان مشترک تھی، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو فطرت کا حصہ ہے، گویا انبیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے، اس پہ ان کا سارے انبیاء کرام کا اتفاق رہا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے اندر ایک بہت اہم چیز کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اصولی قاعدہ ہے، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، بلکہ اصول فقہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سد ذریعہ یعنی کوئی چیز حلال ہوتی ہے لیکن اس حلال چیز کی وجہ سے ہم حرام تک پہنچتے ہیں تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے، یعنی کوئی چیز فی اصلہ ہی حلال ہے لیکن یہ حلال چیز ہمیں حرام تک پہنچاتی ہے۔ تو اگر یہ حلال چیز ہمیں حرام تک پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ جو ذکر کیا گیا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام لیجیے، الا یہ کہ آپ روزے سے ہوں۔ تو مبالغے سے منع کیوں کیا گیا جبکہ ناک میں پانی ڈال کے مبالغہ کرنا یہ جائز ہے؟ آپ نے خود حکم دیا اس کا، تو حکم دینے کا مطلب یہ کہ یہ چیز جائز ہے، تو فی اصلی ہی یہ جائز ہے، لیکن چونکہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ناک کا پانی آپ کے حلق کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچ جائے اور آپ کا روزہ باطل ہو جائے۔ تو گویا ایک حرام چیز کی طرف جان بوجھ کر روزے کو باطل کرنا یہ حرام ہے، تو گویا ایک حرام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو حلال ہو اور حرام تک پہنچائے
تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ رمضان کے یا روزے کے دن میں وہ وضو بناتا ہے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ سے کام لیتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جب بھی مبالغے سے کام لیتا ہے تو پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ آپ نے اپنے روزے کو جان بوجھ کر توڑا ہے، اور اس صورت میں گویا آپ نے حرام کام کا ارتکاب کیا ہے جس سے نبی نے منع کیا ہے۔ اصلی چیز جائز تھی لیکن اس کے باوجود اس سے منع کیا، اور اس کی مثال متعدد مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ٹیکسی چلاتا ہے، ٹیکسی چلانا اور اس کی اجرت لینا یہ جائز ہے، لیکن کوئی شخص سے کسی کو جان بوجھ کر کسی مندر تک پہنچاتا ہے یا کسی شرکیہ مزار تک پہنچاتا ہے تو اس شخص کو وہاں تک پہنچانا، اور اسے معلوم ہے کہ یہ شخص مجھے میری ٹیکسی صرف اس لیے ہائر کرتا ہے کہ وہاں تک پہنچے، تو ایسی صورت میں اس کا اجرت لینا جائز نہیں، اجرت لینا اس کا جائز نہیں۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر کوئی چیز اگر جائز ہے لیکن وہ جائز چیز حرام تک پہنچاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز بھی حرام قرار دی جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام اس مسئلے کے تحت، اس قاعدے کے تحت جو چیزیں ذکر کرتے ہیں ان میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس انگور کا باغ ہے تو اس کے لیے اس انگور کے باغ کو یا انگور کو اس شخص کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے جو شراب بناتا ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر آپ بیچتے ہیں تو گویا آپ حرام مال کھاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسری چیز بھی یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، اور اس کے تحت ایک اور قاعدہ، ایک اور بات ہے بہت زیادہ وہ اہم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ مشرکین کی، یہاں پہ صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ لوگ مشرکین کے بتوں کو گالی نہ دیں، برا بلا نہ کہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے مشرکین کے بتوں کو برا بلا کہنا یہ جائز ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر منع فرمایا، اس لیے کہ یہ کس بات کا ذریعہ ہے؟ مباح ہونے، جائز ہونے کے باوجود وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ، بلا علم کے دشمنی میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کسی حرام کام کا شائبہ آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ ان کو برا بلا کہنا، ان کی حقیقت کو بیان کرنا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اس کا توڑنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منع کیا۔ تو ہر وہ چیز جو حرام تک پہنچانے والی ہو، اگرچہ وہ جائز ہے، اس کے باوجود اگر حرام تک پہنچاتی ہے تو وہ چیز حرام کہلائے گی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت اور اس کے خالہ کو جمع کرنا حرام قرار دیا، دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں حرام قرار دیا، لڑکی اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا، اکٹھا رکھنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ان میں جو تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کے اندر خلل واقع ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے سوکن کو برداشت نہیں کرے گی، تو اس صورت میں اختلاف ہوگا، اور اختلاف ہوگا، مار پیٹ ہوگی، تو جو تعلق ہے ان کے درمیان، جو رشتہ داری ہے، صلہ رحمی ہے، اس پہ اثر انداز ہوگا، اور صلہ رحمی توڑنا، صلہ رحمی نہ کرنا یہ حرام کام ہے، اس لیے حرام کار تک پہنچانے والی یہ حلال چیز بھی حرام قرار دی گئی۔ اس کے اندر ایک دوسری چیز بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کام میں مصلحت ہو اور اس میں مضرت بھی ہو، دونوں چیزیں، یعنی نقصان کا پہلو بھی ہے اور مصلحت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، تو ایسی صورت میں نقصان کے پہلو کو مقدم کیا جائے گا اور مصلحت کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اسے فقہائے کرام اور اصولین کہتے ہیں درء المفاسد اولی من جلب المصالح، یعنی کسی مفسدت کو دور کرنا یہ بہتر ہے کہ آپ کسی مصلحت کو اختیار کریں،
یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت اور مفسدت کیا ہے اس سے حدیث کے اندر ایک مزید بات ذکر کرتا چاہوں کہ فقہائے کرام کے جو قاعدے ہیں، اصول فقہ کے جو قاعدے ہیں، یہ علماء نے اپنی جانب سے وضع نہیں کیا ہے، یہ چیزیں انہوں نے اپنی جانب سے نہیں بنائی ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ فقہائے کرام جو قواعد فقہیہ ذکر کرتے ہیں، اصولیین جو اصول فقہ ذکر کرتے ہیں، خاص کر ہمارے اہل حدیث افراد اور بہت سارے جو غیر متقن علماء کرام ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصول فقہ کا جو ہے اہل حدیثوں کے یہاں کوئی کام نہیں، جبکہ اصول فقہ کو بنانے والے خود امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، جو کہ اہل حدیثوں کے بڑے امام ہیں۔ خیر وہ ایک الگ چیز تھی، یعنی جتنے بھی قواعد ذکر کیے جاتے ہیں ان کی دلیلیں قرآن اور حدیث سے لی جاتی ہیں، اور قواعد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قاعدہ آپ جب بناتے ہیں تو اس کے تحت ایک دلیل نہیں ہوتی بلکہ بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، صرف اس قاعدہ کا پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ ان دلیلوں کو آپ پیش کریں ایک ایک کر کے، اس کے بجائے آپ صرف ایک قاعدے کو پیش کر دیں، یہ کافی ہے، یعنی ایک قاعدہ ہی دسیوں دلیل پہ بھاری ہے اور دسیوں دلیل سے وہ مستنبت ہے۔ تو یہاں بھی حدیث سے کس طریقے سے قاعدہ لیا گیا پہلے آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ مفسدت کو دور کرنا یہ بہتر ہے اور مصلحت کو چھوڑ دینا جب دونوں کے درمیان تعارض ہو جائے۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بالغ فی الاستنشاق، یہ مصلحت ہے، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا یہ مصلحت ہے، یہ شرعی حکم ہے، اس لیے مصلحت ہے، ہر شرعی حکم مصلحت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان تکون صائما، الا کہ تم روزے سے رہو۔ تو اگر روزہ فاسد ہوتا ہے تو یہ مضرت ہے، روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ، جبکہ مبالغہ کرنا یہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ جو مصلحت ہے اسے چھوڑ دیجیے اور جو مفسدت ہے اسے آپ دور کیجیے۔ تو اسی سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے کہ جو مصلحت ہے ناک میں پانی ڈالنے کی یہ ہلکی ہے بنسبت یہ کہ آپ کا روزہ باطل ہو جائے، تو مفاسد کو دور کیا جائے گا اور مصالح کو اگر مفسدت نہیں ہے تو اختیار کیا جائے گا، اگر مفسدت ہے اور دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہمارے سامنے ہے، ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے، وضو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سب سے صحیح حدیث میرے نزدیک داڑھی میں خلال کرنے سے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ علماء کرام اس پہ کلام کرتے ہیں، محدثین کا اس پہ کلام ہے، تو حضرت امام بخاری نے کہا کہ وہ حسن ہے، وہ حدیث حسن ہے۔ تو یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی چیز کو جب حسن قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیث حسن ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کسی بھی حدیث پہ جب کلام کرتے ہیں تو بلا سمجھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلا فحص کیے ہوئے، بغیر بحث کیے ہوئے، بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی حدیث پہ کلام نہیں کرتے، ان کے سامنے ساری احادیث موجود ہیں۔ تو بہت ساری احادیث موجود ہیں لیکن ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں، اور یہ سب سے صحیح حدیث ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے۔ اس موضوع سے متعلق سب سے صحیح حدیث جو حسن کے درجے میں ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی تائید کی ہے، جبکہ بعض علماء کرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جتنے بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔
کس طریقے سے خلال کرتے ہیں؟ خلال کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو کہیں پہ داخل کرنا، یہی خلال ہے۔ داڑھی کا خلال کس طریقے سے ہوتا تھا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے ہتھیلی میں پانی لیں اور پانی لینے کے بعد سے داڑھی کے نچلے حصے سے آپ اسے خلال کر لیں، یعنی انگلیوں کو داڑھی کے درمیان داخل کریں اور پانی کو بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں، جس طریقے سے آپ کنگھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ کنگھی آپ اوپر سے کرتے ہیں، لیکن خلال اوپر سے کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پانی لے کے جیسے اوپر جب پہنچیں گے تو آپ کا پانی نیچے گر چکا ہو۔ تو یہ خاص طور سے جب کسی کی داڑھی ایسی ہو جو بہت گھنی ہو اور وہاں تک پانی پہنچنا ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر خلال کرنا واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ پانی کا داڑھی کے جڑوں تک پہنچانا، بال کے جڑوں تک پہنچانا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے چہرے کو دھلنے کا حکم دیا، اور چہرے میں داڑھی بھی ہے اور داڑھی کے نیچے جو حصہ ہے، جو چہرے کا حصہ ہے، وہ بھی شامل ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کی داڑھی گھنی ہے تو آپ کے اوپر خلال کر کے وہاں تک پانی پہنچانا، چاہے آپ اپنی ہتھیلی میں پانی لیں یا تر ہتھیلی کے ذریعے سے۔ اگر بہت زیادہ آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے تو تر ہتھیلی کے ذریعے سے بھی آپ اپنے بال کے جڑوں تک پانی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر داڑھی ہلکی ہے، یعنی داڑھی ایسی ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ جب وضو بناتے ہیں تو پانی آپ کے چہرے کے اور داڑھیوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے خلال کرنا واجب نہیں ہے، خلال کرنا واجب نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ داڑھی کا لفظ، داڑھی کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے داڑھی کسے کہتے ہیں؟ یہ جبڑا جو ہمارے پاس دونوں طرف کے جبڑے جو ہڈیاں ہیں اور تھوڑی کے مقام پہ جو مل جاتی ہیں، تو یہ جبڑا، ہمارا جو جبڑا ہے یا آپ کہیں کہ جو ہڈی ہے، یہ ہڈی اصل میں عربی زبان میں اسے ہی لحیہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ جتنے بھی بال اگتے ہیں وہ سارے کے سارے لحیہ کے حکم میں ہیں، یعنی داڑھی کے حکم میں۔ تھوڑی پہ اور جبڑے کے دونوں اطراف میں جتنے بھی بال اگتے ہیں یہ سب کی سب داڑھی کہلاتی ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک چہرے پہ جو بھی بال اگتا ہے اسے وہ داڑھی کے حکم میں ہوگا۔ اسی لیے اسی اختلاف کی وجہ سے، اسی بنیاد کی وجہ سے بعض افراد کہتے ہیں کہ داڑھی کے نچلا حصہ جو آپ کے گردن کے نیچے، داڑھی کے نچلا حصہ جو ہڈی کے علاوہ ہے، یعنی ہڈی جہاں تک پہنچتی ہے وہ لحیہ کے حکم ہے، ہڈی کے بعد کا جو حصہ ہے جہاں پہ بال اگ آتے ہیں ان کا کاٹنا، ان کا صاف کرنا، ان کا کاٹنا اور صاف کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا داڑھی کو بڑھانے کا وہ چہرے پہ اگے ہوئے بالوں کے متعلق ہے۔ یہاں پہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں اپنی داڑھیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ حدیث سے ایسا نظر آتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو برابر انجام دیتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ساری احادیث کو جمع کرتے ہیں، آپ کے معمولات کو دیکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خلال کرتے تھے اور کبھی خلال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی داڑھیوں کا خلال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر جو ہے اپنی داڑھیوں کا خلال کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے اور یہ چیز بارہا ذکر کرنی بھی چاہیے، اور میں نے ایک دو بار ذکر بھی کیا، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس طریقے سے، جس کیفیت سے ثابت ہے ویسے ہی ہم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس کو ہم معمول بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اسے ہم معمول بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو معمول بنایا ہے اور پھر کسی مقام پہ ترک کر دیا ہے تو ہم بھی معمول بنائیں اور کسی مقام پہ ترک کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں ان کو افعال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض افعال ایسے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ترک کیا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ آپ کا جو معمول ہے اس کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کی طرح اپنائیں تو سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو اپنا معمول بنایا اور پھر کسی مقام پہ چھوڑ دیا، کسی ایک مقام پہ یا دو مقام پہ،
تو معمول بنانا اور پھر کسی ایک یا دو مقام پہ چھوڑ دینا یہ سنت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سفر میں نماز پڑھتے تھے، جمع بین الصلاتین کرتے تھے، حضر میں نہیں کرتے تھے۔ حضر میں جو آپ کا معمول تھا یعنی قیام کی حالت میں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی 2 چیزیں ہیں صرف، خوف اور بارش، ان دونوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے تھا، اور ایک سفر، 3 چیزیں، مرض نہیں، بیماری کو نکال دیجیے۔ تو 3 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سفر میں رہتے تھے تو 2 نمازوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور حضر میں ہوتے تھے تو بارش کی صورت میں یا خوف کی صورت میں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ پھر ایک دوسری روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ اسی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس میں صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، اور نہ بارش تھی، نہ ہی خوف تھا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ اب اگر کوئی شخص اسے جمع کرنے کو معمول بنانے کی ثابت ہے تو جب چاہیں ہم کریں، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معمول نہیں بنایا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف جواز کے طور پہ بتلایا کہ اگر کبھی کر لیا جائے، جیسے آپ نے اکا دکا کیا، ایسے کبھی کر لیا جائے تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، اس لیے کہ معمول کے خلاف تھا، صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، کیسے کیوں کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، یعنی کبھی آپ کو کوئی مشقت پیش آ گئی تو آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، تو یہ وجہ تھی۔ تو یہاں پہ یہ معمول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں، پھر اس کے برخلاف کبھی 1-2 بار کرتے ہیں، تو 1-2 بار کرنا ہی وہ سنت ہے، اور کسی فعل کو اگر آپ کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی دونوں قسم کا معمول پایا جاتا ہے، تو آپ اسے کبھی کریں اور کبھی چھوڑ بھی دیں، یعنی کسی ایک چیز کو اس میں آپ اپنائیں گے تو گویا آپ سنت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو صورت جیسے ثابت ہے ویسے ہی کرنا افضل ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے تھے۔ آپ نے ایک جگہ پہ مخالفت کی، آپ نے حج کے موقع سے کھڑے ہو کر پانی پیا، گھر میں داخل ہوئے، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے منہ کھولا اور اس کے بعد پانی پیا کھڑے ہو کر۔ تو یہ 2 جگہیں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ تو اب اس سے یہ دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہم ہر مقام پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں، تو صرف اس یہ بتلانے کے لیے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اور اسے معمول بنا لیتا ہے اور اس حدیث سے دلیل پکڑتا ہے تو غلط ہے۔ جو چیزیں آپ پہ جس طریقے سے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے کرنا سنت ہے۔ تو گویا سنت 2 چیزیں، ایک تو اس عمل کا کرنا سنت ہے، دوسرا اس کیفیت کو اختیار کرنا سنت ہے۔ تو سنت کے اندر ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ سنت جس طریقے سے نماز فرض ہے اور وقت میں فرض ہے، اسی طریقے سے سنت کو اسی کیفیت سے ادا کریں جس کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک دوسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل يدلق ذراعی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مد پانی لائے گئے اور آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس سے رگڑنے لگے، یعنی اسے ملنے لگے۔ اس حدیث میں جس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بثلثی مد 2 تہائی مد لایا گیا۔ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر لیں اور جو متوسط فرد ہو، کسی جس کی انگلیاں نہ بہت زیادہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، جو متوسط قسم کی ہتھیلی ہے
اس ہتھیلی کو بھر کے جو چیز ہوگی، گیہوں ہو چاول ہو، تو اسے مد سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی مد پیمانہ ہے، لیکن اس پیمانے کی مقدار یہی ہے. ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم فطر زکوٰۃ فطر کو ادا کرتے ہیں، تو اس پیمانے کی جو مقدار ہے وہ کہتے ہیں کہ متوسط شخص کی ہتھیلی، متوسط ہتھیلی کے اندر بھر کر اور اسے ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلا دیا جائے. ایسا نہیں کہ سکوڑ کر، ہاتھوں کو پھیلا کر جو اس کے اندر آتا ہے وہ مقدار مد کی مقدار بنتی ہے. اسے اگر گرام کے اعتبار سے لیتے ہیں تو چونکہ وزن گیہوں یا چاول وغیرہ کا جو وزن ہوتا ہے وہ زیادہ اور کم ہوتا ہے. وزن آپ مثال کے طور پہ 2 گیہوں لیں گے یا 10 گیہوں آپ لیں، اور پھر 2 سے 10 گیہوں سے آپ اس کا وزن کریں تو آپ کو فرق محسوس ہوگا. تو اسی فرق کی وجہ سے گرام کے اندر بھی علماء کرام کا اختلاف واقع ہوا کہ گرام کتنا کہلائے گا. اس لیے کہ ان ساری جتنی بھی چیزیں ہیں جو پچھلے اوزان تھے، جو شرعی اوزان ہیں، ان اوزان کو جب نئے یعنی گرام سے، ملی لیٹر سے اور اس طریقے سے ناپا گیا تو دونوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. اس لیے کہ گیہوں کے بعض گیہوں کے جو دانے ہوتے ہیں وزندار ہوتے ہیں اور بعض کے کم ہوتے ہیں. تو اسی لیے علماء کرام کا اختلاف ہے اس سلسلے میں. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک مد کی مقدار گرام کے اعتبار سے 508 گرام اور اشاریہ 75 گرام، 508.75 گرام ہے. جبکہ علماء کرام کی، سعودی علماء کرام کی جو اعلیٰ کمیٹی ہے جسے ہیئت کبار العلماء کہا جاتا ہے، ان کے یہاں اس کی مقدار 650 گرام ہے. اور یہ زکوٰۃ فطر کے اندر خاص کر یہ چیز یعنی مفید ہوتی ہے. اور یہ جو وزن کیا گیا ہے یہ گیہوں کے یا جو کے دانوں سے وزن کیا گیا ہے. اگر آپ اسے ملی لیٹر کے اعتبار سے لیتے ہیں تو جیسا کہ ہتھیلی کے اعتبار سے اگر لیتے ہیں، ہتھیلی کے اعتبار سے، تو ہتھیلی کے اعتبار سے جو ملی لیٹر کو دیکھا گیا تو 628 ملی لیٹر ہوتے ہیں. 628 ملی لیٹر ہوتا ہے. اور اگر پیمانے کے اعتبار سے لیتے ہیں، جو پیمانہ جس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اگر اس میں پانی بھر کے اس کو جب چیک کیا گیا تو ایسی صورت میں اسے پایا گیا کہ یہ 786 ملی لیٹر ہوتا ہے. تو دونوں کے درمیان فرق ہے، دونوں کے درمیان فرق. ہتھیلی ظاہر سی بات ہے، ہتھیلی کا کسی کی بڑی ہوتی ہے کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کا مد کی مقدار زیادہ اور کم ہو جاتی ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کے تعلق سے جو حدیث ہے کہ 2/3 مد، یعنی ایک مد کے 2/3 حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، تو یہ یہاں پہ مد کی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دی گئی. اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو پانی سے ملنے لگے. یہاں پہ دلکہ کا لفظ استعمال کیا گیا، باقی جگہوں پہ فاغسلوا وجوہکم غسل کا لفظ استعمال کیا گیا. تو فرق کیا ہے؟ غسل کہتے ہیں یعنی دھلنا کہتے ہیں کہ آپ پانی کو اپنے وضو پہ گرا لیں. پانی کو اپنے کسی بھی حصے پہ گرائیں گے تو اس حصے کو دھلنا کہا جاتا ہے. عربی زبان کے اعتبار سے، اردو زبان کا اعتبار نہیں ہوگا. دلک کہتے ہیں ملنا، یعنی آپ پانی گرا کے اس کو رگڑیں گے تو یہ دلک ہوتا ہے. یہاں پہ جو حکم جو چیز موجود وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بازوؤں کو اس پانی سے ملنے لگے. تو دونوں کے اندر فرق ہے، دونوں کے اندر فرق ہے. اور مسح کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو کہیں پہ گزار دینا. تو 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں حدیث کے اندر، یا آپ یہ کہیں کہ قرآن اور حدیث کو لے کر 3 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. ایک غسل کا لفظ جو دھلنے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی پانی گرانا، اس کو پہ پانی گرانا، یہ غسل ہے. دوسری چیز ہے ہمارے سامنے دلک. دلک کا معنی ہوتا ہے پانی گرا کے اسے ہاتھوں سے ملنا. اور تیسری چیز ہے مسح، یعنی ہاتھوں کا پھیرنا، کسی چیز پہ ہاتھوں کا پھیرنا. یہ 3 چیزیں ہیں جس کا شرعی الفاظ سے تعلق ہے، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث کے اندر ہے کہ پانی کا وضو کا پانی کم از کم استعمال کیا جائے، یعنی تھوڑی مقدار میں وضو کا پانی لیا جائے، بہت زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے. اسی طریقے سے غسل کے لیے پانی بہت زیادہ استعمال نہ کیا جائے.
تو اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کتنی مقدار میں پانی استعمال کرتے تھے، اور یہاں پہ جو مقدار بیان کی گئی ہے یہ سب سے کم مقدار ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ مقدار میں وضو نہیں بنایا، یہ سب سے کم مقدار ہے وضو کے پانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پانی سے وضو بنایا یہ سب سے کم مقدار ہے، یعنی 2/3 مد، 2/3 مد یہ سب سے کم مقدار ہے۔ جبکہ دوسری روایات کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1 مد سے وضو بناتے تھے، اور یہاں پہ مد کے 2/3 حصے کا ذکر ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کے اندر فرق ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو بناتے تھے، اور 1 سا سے لے کر 5 مد پانی سے آپ غسل کرتے تھے۔ تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم مقدار پانی کے استعمال کی سب سے کم مقدار بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کم پانی وضو کے لیے نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ آپ استعمال کرتے تھے، جیسا کہ دوسری روایات کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے یہ اجماع نقل کیا ہے کہ وضو کے پانی کی کوئی مقدار نہیں، وضو اور غسل کے پانی کی کوئی مقدار متعین نہیں، کہ جیسا کہ حدیث کے اندر ایک مقدار بیان کی گئی ہے، یہ مقدار واجبی مقدار نہیں ہے کہ آپ کو اسی مقدار سے وضو بنانا ہے یا اسی مقدار سے آپ کو غسل کرنا ہے۔ اس پہ علماء کرام کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اجماع سن لیا اس کے باوجود آپ مخالفت کریں اور کہیں کہ نہیں حدیث میں 1 مد ہے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ ثبوت لاؤ، ثبوت لانے والا مسئلہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ثبوت لاؤ، آپ اس حدیث کو ثبوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اور کہیں کہ اس کے اندر 1 مد کا ذکر ہے، اب اس سے زیادہ جائز نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ کم علم ہو تو یہ جواب دے کہ اجماع کو کوئی اعتبار نہیں ہے، قرآن سنت سے ثابت کرو۔ تو علماء کرام جس چیز پہ اتفاق کرتے ہیں وہ اتفاق ویسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت ہے، وہ اتفاق ویسے ہی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کبھی بھی کسی گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ان کی وہ بات غلط ہے تو اس کا مطلب کہ پوری کی پوری امت اس وقت گمراہی پہ تھی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اجماع، کسی بھی مسئلے میں اجماع سب سے قوی دلیل ہے، قرآن و سنت سے بھی زیادہ قوی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اجماع ہمیشہ قرآن کی دلیل پہ ہی ہوتا ہے یا حدیث کی دلیل پہ ہی اجماع ہوتا ہے، اور اجماع میں ایک اور مزید چیز ہو جاتی ہے کہ ایک دوسری حدیث پہ بھی عمل ہوتا ہے اور سارے علماء کرام کا اتفاق بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اجماع کی جو دلیل ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد خود حدیث پہ ہے، اور پلس یہ کہ علماء کرام کا اتفاق اس چیز پہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے، یہاں تو اتفاق ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے نہ وضو کی اور نہ ہی غسل کی، لیکن علماء کرام کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ وضو اور غسل میں اسراف سے کام نہیں لیا جائے گا، چاہے آپ ندی کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھیں۔ ندی کے کنارے بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ لیں اور لے کے اس کے بعد اس پانی کو 1 بالٹی پانی سے آپ وضو بنائیں، یہ اس کا مفہوم نہیں ہوتا۔ تو اسراف سے ہی منع کیا گیا ہے اور کوئی مقدار بھی متعین نہیں۔ آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کوئی مقدار متعین نہیں ہے، اسراف سے ہی منع کیا گیا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر شخص کا عضو الگ الگ کیفیت کا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بہت موٹا ہے تو اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کوئی دبلا پتلا ہے تو اس کو کم پانی کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے جس کو جتنے پانی کی ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق وہ پانی استعمال کرے اور اس میں اسراف سے کام نہ لے۔ اسراف سے جو منع کیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ مغفل کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، کہ اس امت میں ایک قوم پائی جائے گی، مجھ سے مراد امت محمدیہ میں، اس امت کے اندر
ایک قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں مبالغہ سے کام لے گی، حد سے تجاوز کرے گی. یا تدونا کے جو لفظ ہے اس میں آپ صحیح ترجمہ کریں گے تو حد سے تجاوز کرے گی یعنی مبالغے سے کام لے گی. اور اس حدیث کا ایک پس منظر ہے بہت ہی دلچسپ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا کہ وہ دعا میں کہہ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے جنت کے فلاں کنارے پہ فلاں مکان دینا، میرے جنت کے فلاں کنارے پہ مجھے میرے لیے ایک گھر بنا دینا. تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فردوس اعلیٰ کا سوال کرو یہی کافی. تو یعنی کیفیات کے ساتھ سوال کرنا، دعا کرنا کہ اے اللہ تو مجھے جنت میں اسی طرح کا مکان دینا، تو یہ گویا دعا کے اندر مبالغہ سے کام لینا ہے. آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کیجئے کہ فردوس اعلیٰ عطا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل آپ کے تصور سے کہیں زیادہ اونچا ہے، اس لیے آپ اس کی باریکی میں نہ جائیں. تو وضو کے اندر جو حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پانی استعمال کرنا، یا جو مقدار بیان کی گئی ہے 3 بار دھلنے کی اس سے زیادہ دھلنا. اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اعضائے وضو کا ملنا یہ مستحب ہے. ایک ہوتا ہے پانی گرانا جس کا ذکر آیت کریمہ میں ہے، یعنی گویا آپ نے پانی گرایا اور آپ کے وضو تک پہنچ گیا. اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ نے ندی میں ایک ڈبکی لگائی اور نکل گئی تو غسل مکمل ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا، وہاں پہ دونوں چیزیں ہوں گئی. اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ آپ اعضائے بدن کو ملتے تھے. تو اسی لیے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آیت کریمہ اور اس کو دونوں کو جمع کرتے ہوئے کہ اعضاء کا ملنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اسی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کے اندر دھلنے کا حکم دیا. دھلنے کا مطلب یہ کہ پانی وہاں پہ گزر جائے، اور ملنا ایک الگ چیز ہے جو آیت کریمہ کے اندر مذکور نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے. اور بالخصوص یہاں پہ اگر حدیث کے سیاق کو دیکھا جائے، اور سیاق کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پیچھے آپ نے پڑھی ہیں، حضرت عثمان بن عفان کی، حضرت عبداللہ بن زید کی، ان سارے میں صرف دھلنے کا ذکر ہے، غسل کا ذکر ہے، اس میں ملنے کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں پہ ملنے کا ذکر ہے. تو اب دونوں حدیثوں پہ اگر غور کریں گے تو وہاں پانی کی مقدار زیادہ تھی، اس لیے پانی کا اگر آپ وضو پہ پانی گرا لیتے ہیں تو کافی ہے. لیکن یہاں پانی کی مقدار کم ہے، اور جب پانی کی مقدار کم ہوگی تو اب تھوڑا سا پانی لے کے آپ اسے ملیں گے اور رگڑیں گے بدن پہ تو زیادہ دور تک پہنچے گا. تو یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ملنے کا ذکر ہے یہ مستحب ہے، اور مستحب اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. تو جس طریقے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کو لیا جاتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی صورت میں جس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.